اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ترین تحریک رفقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کے حوالے سے اس سیشن میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں بڑی فلسفیانہ نوعیت کی ہیں اپنے آپ میں، کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ان کو آسانی سے سمجھنے کی اور ہماری اپنی زندگی میں یا ایک کامن پبلک لائف میں ان اصطلاحات کا جو ریلیونس ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے حساب سے ہماری اسٹریٹجیز پر کیا فرق پڑنا چاہیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے شروع کریں کہ جو حق کا تصور ہے، یعنی دا ٹروتھ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو رائے ہے، یہاں سے ہم ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کے ڈفرینس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ سوال ہو کہ کیا آپ حق پر یقین کرتے ہیں، ڈو یو بلیو ان ٹروتھ، تو ماڈرنٹی کا جواب ہوگا کہ ہاں، ہم حق پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو پورا ماڈرنزم کے سانچے میں ڈھل کر جو انسان تیار ہوئے تھے، جس انتھوزیازم کے ساتھ انہوں نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی اپنی حد تک یا جیسا بھی، وہ حق پر یقین رکھتے تھے کہ حق ہے، سچائی ہوتی ہے، ٹروتھ ہوتا ہے، اور یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں، اور یہ انسانی عقل کا کام ہے کہ ان سچائیوں تک پہنچے۔ یعنی سچائی ہے، انسانی عقل ہے، یہ راستہ کیسے فل کرے یہ انسانی عقل کا کام ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سچائی تک پہنچ چکے ہوں، یہ دعویٰ نہیں تھا ماڈرنٹی کا، لیکن ہم سچائی تک پہنچ ضرور سکتے ہیں، اور اس کو پہنچنے کے لیے ہمیں کسی میٹافزیکل چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی وحی الہی کی اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی عقل کافی ہے کہ وہ اس سچائی تک پہنچ جائے گی۔ تو جب آپ کا سوال ہوگا کہ کیا آپ حق پر یقین رکھتے ہیں، تو ماڈرنٹی اور ماڈرنٹی سے انفلوئنس جو افراد ہوں گے ان کا یہ جواب ہوگا۔ پوسٹ ماڈرنٹی سے جب یہی سوال پوچھا جائے گا، اور پوسٹ ماڈرنٹی کے تحت جو انسان تیار ہوئے ہیں ان سے جب یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ حق پر یقین رکھتے ہیں، ڈو یو بلیو ان ٹروتھ، تو ان کا جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ حق ہے ہی نہیں۔ جو ایبسلیوٹ ٹروتھ جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے، اور وہ موجود ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر صرف پارشل ٹروتھس ہیں، ٹروتھ کلیمز ہیں یا پرسپیکٹیوز ہیں۔ وہ چیز جس کو ایبسلیوٹ ٹروتھ یا مطلق حق کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو بنیادی ڈفرینس یہی ہے، یعنی باقی جو کچھ ہے ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کے ایکسپلینیشن میں وہ سب تفسیر ہے اسی بات کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی، کہ تصور حق کے بارے میں ماڈرنٹی کا یہ ایک امید افزا جو لہجہ ہے، اور اس کا یہ کہ ہاں ہم حق پر یقین رکھتے ہیں اور حق تک پہنچ سکتے ہیں، اور حق کو ہم پا کر رکھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں علم اور عقل سے کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پوسٹ ماڈرنٹی کا ایک جس کو آپ نکاراتمک رویہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا انکار کہ نہیں، حق تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور حق تو موجود بھی نہیں ہے، اور حق تک ہم کبھی پہنچے بھی نہیں ہیں، اور حق تک پہنچنے کے جتنے دعوے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ناحق ہیں، اور وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پوسٹ ماڈرنٹی کا اپنا کلیم ہے۔ اور انہی دونوں کلیمز کے درمیان کی جو بحث ہے وہ ہمیں آج کی اس گفتگو میں سمیٹنی ہے۔ تو گفتگو کرتے ہیں پہلے ماڈرنٹی کے حوالے سے۔ ماڈرنٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسے تاریخی کنڈیشن، ایسے ہسٹوریکل کنڈیشن یا تاریخی حالت کا نام ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سوشو پولیٹیکل یا سوشو انٹلیکچول انوائرمنٹ کا یا پیراڈائم کا نام ہے جو انلائٹنمنٹ سے ایمرج ہوتا ہے۔ انلائٹنمنٹ کا زمانہ یا روشن خیالی کا زمانہ جو کہلاتا ہے یورپ میں، یہ وہ زمانہ ہے جو آج سے 400-500 سال پہلے آپ وہاں کے یورپ میں وہ زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ ڈارک ایجز کہلاتا ہے۔ تو ڈارک ایج اور پھر انلائٹنمنٹ، تو یہ جو انلائٹنمنٹ کا زمانہ ہے یہاں سے آپ ماڈرنٹی کے سفر کا آغاز سمجھ سکتے ہیں۔ تو ڈارک ایجز کی خاصیت کیا تھی؟ ڈارک ایجز کی خاصیت تھی کہ وہاں پر مذہب کا بول بالا تھا، ہر چیز مذہب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیاست پر بھی مذہب کا غلبہ تھا، انسانی سماج پر مذہب کا غلبہ تھا، اور ہر چیز کے لیے انسان جو ہے وہ مذہب پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کی روشنی نہیں تھی، عقل کی روشنی نہیں تھی، لوگ بہت پرانے خیال کے تھے، اور وہ علم اور عقل اور مساوات اور آزادی اور اس طرح کے تصورات نہیں تھے،
سماج میں جاگیردارانہ نظام چل رہا تھا اور معیشت پر وہی جاگیردارانہ دبدبا تھا، بندھوا مزدور اور اس طرح کے، وہ پورا ایک سینیریو تھا جو کہ اپنے آپ میں بڑا ڈارک سینیریو ہے۔ اس اس سینیریو کو دہلانے میں یا کپانے میں یا اس کو ہلا ڈالنے میں، ہلا مارنے میں ایک بڑا رول اس بات کا تھا جو کہ مس ہو جاتا ہے تاریخی کتابوں میں، کہ یورپ کے افراد کا یا یورپین اقوام کا جو انٹریکشن مسلمانوں سے ہوا، اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ تو آج ہمارے ایک عام آدمی کی، ایک عام نوجوان کی جو حالت پہلی بار نیو یارک یا لندن دیکھ کر ہوتی تھی، وہ اس زمانے کے ایک عام یورپین نوجوان کی حالت بغداد اور قرطبہ کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی، اور اس کے خوب سارے تاریخی شواہد اور سفر نامے موجود ہیں۔ تو وہ جو شوق تھا وہ اپنے آپ میں، یعنی میں اگر ایک لیٹرز کا ایک مجموعہ چھپا ہے اس زمانے کے، جس کو گلے رسل وغیرہ نے اپنی کتاب میں سائٹ کیا ہے، کہ اس زمانے کے جو پادری ہیں وہ ایک دوسرے کا غم غلط کر رہے ہیں خطوط میں، اور نوجوانوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں اپنے خطوط میں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے نوجوان بڑے بگڑ گئے ہیں، اور وہ ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ان کو فیشن کا شوق چڑھ گیا ہے، عربی کپڑے پہننا چاہتے ہیں، وہ عربی میں بات کرنے کو فیشن سمجھتے ہیں، اپنی مادری زبان کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جب تک عربی میں بات نہیں کریں گے تب تک ہم مطلب علم اور عقل والے نہیں کہلائیں گے۔ تو اس بگاڑ پر وہاں پر وہ بحث چلتی ہے، تو وہ جو پورا شاخسانہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے حالات پلٹتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کے جو سیاحین ہیں، جو لوگ سیاحت کرتے ہیں، جو لوگ مختلف ممالک میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو یورپ کے شہر ہیں وہاں پر کتنی گندگیاں ہوتی ہیں، کیسے نالے بہتے رہتے ہیں، کیا عجیب عجیب لوگ ہیں، لوگ نہاتے نہیں ہیں، پانی یوز کرنا نہیں آتا ان کو۔ اور اس کا کمپیریزن جب وہ مسلم شہروں سے کرتے ہیں، بغداد سے، قرطبہ سے اور دیگر جو ہمارے فسطاط سے، یہ سب شہروں سے، تو وہ پاتے ہیں کہ کتنی اچھی گلیاں ہیں، کیسا شاندار روشنی کا انتظام ہے، کتنے اچھے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہے، کتنے اچھے انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں پر، مسافروں کا خیال رکھنے کے لیے کتنے اچھے وہ سرائے اور ہوٹلس اور اس طرح کی چیزوں کا انتظام حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، کتنے اچھے اسپتال وہاں پر ملتے ہیں جہاں لوگوں کا علاج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ پورا سینیریو تھا۔ تو اس سے جب ٹکرائے ہیں یورپین اقوام، یعنی اس سے جب ملاقات ہوئی ہے مختلف طریقوں سے، اس سے ملاقات ہوئی ہے تعلیم میدان میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، اس سے ملاقات ہوئی ہے تجارت کے درمیان، سفر کے درمیان، اس سے ملاقات ہوئی ہے صلیبی جنگوں کے دوران۔ اس ملاقات نے جو یورپ کے جو ہوش و حواس سے، دل و دماغ ہے، اس پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر تھا انلائٹنمنٹ کے عروج کا۔ تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انلائٹنمنٹ کا ایک شعلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس انلائٹنمنٹ کی جو بنیادیں ہیں، وہ ان بنیادوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو دو تین باتیں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ میں آئے گی کہ انلائٹنمنٹ کی بنیادیں، باوجود یہ کہ مسلمانوں سے متاثر ہونے کے باوجود، یہ کیوں ہیں جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا تھا، جو میں ابھی بیان کروں گا۔ دیکھیے، انسان جو مخلوق ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہ وہ بالکل نئے سرے سے کچھ کرنے لگے اچانک، کہ 100 سال بعد ایک انسان آیا اور اچانک کچھ ایسا کر دیا جس کی پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی۔ ہر انسان اور ہر انسانی سماج اپنے سے پہلے لوگوں کے علم اور ان کی آگہی پر ڈیولپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، ہر انسان اور ہر انسانی سماج۔ کچھ لوگ بہت ریولوشنری انداز میں اس کام کو کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا سطحی انداز میں اس کام کو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے اپنے پرانے کنٹریبیوشن سے، پرانے انسانوں سے۔ اور یہ وجہ ہے انسانوں کی ترقی کی کہ وہ ایک دوسرے کے کندھے پر سوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے چڑیا جس طرح کا گھونسلہ بناتی تھی ویسا ہی گھونسلہ آج بھی بناتی ہے، جس طرح سانپ بل بناتا تھا ویسا ہی آج بھی بناتا ہے، لیکن یہ کہ انسان پرانے زمانے میں جیسے جھونپڑے بناتا تھا، آج کے زمانے میں اس کے اسکائی اسکریپرس ہیں۔ تو وہ ڈیولپ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے اس نالج کے اوپر بلڈ اپ کرنا شروع کیا، ہر چیز کو خود سے نہیں سیکھا بلکہ جو وراثت ہے اس وراثت پر ڈیولپ کرنے کا اس نے آغاز کیا۔ یہ انسانوں کی سرشت رہتی ہے۔ تو مسلمانوں نے جب غلبہ پایا اور پوری دنیا کو علمی طور پر، عقلی طور پر، سیاسی طور پر، عسکری طور پر اور ہر طرح سے انہوں نے فتح کیا اس پر، تو وہ بھی اس کنٹریبیوشن سے بے نیاز نہیں تھے جو انسانوں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا، پوری دنیا کو جس طرح سے لیڈ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو یہ کہ اس حکمت کی تلاش میں مسلمانوں نے ہر طرح سے مختلف ممالک کی خاک چھانی اور ہر طرح کے علم کو اکٹھا کرنے کی اور اس کو سمو لینے کی، اپنا ورثہ بنا لینے کی اس کو کوشش کی۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ الخوارزمی اور اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کے میتھمیٹکس کو بالخصوص اپنا لیا، اس کو مزید ڈیولپ کیا۔ چائنا کا جو ورثہ تھا اس کو ہمارے ہاں اپنانے کی کوشش کی، یونان کا جو ورثہ تھا فلسفے کا اس کو ہمارے ہاں اپنانے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ اجتہادی مسٹیکس ہیں، اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو مسلمانوں کا اپروچ تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے جو علوم ہیں، پوری دنیا کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سب ہمارا ہے۔ تو بغداد میں اور وہ جو دارالحکمہ اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز فارم ہوئے، وہاں پر یہ تھا کہ پوری دنیا کی نالج ہمیں ٹرانسلیٹ کر لینی ہے، ہمیں اس پر عبور حاصل کر لینا ہے۔ اور مسلمانوں نے یہ کام اپنے اسلامی اپروچ کے ساتھ کیا، اس نالج پر انہوں نے عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد جب یہ کام کر لیا تو اس کو مزید ڈیولپ کرنے لگے اپنے آئیڈیاز کے حساب سے، اپنی ایپسٹیمولوجی کے حساب سے۔ یہ کام ہر تہذیب کرتی ہے کہ وہ نالج کو اور علم کو اپنے حساب سے اورینٹ کرتی ہے۔ تو نالج اور علم خلا میں نہیں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک خاص مخصوص اورینٹیشن اور نظریے کے حامل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے وقت میں ان چیزوں کو اپنے طور پر فروغ دینے کی کوشش کی، چنانچہ اس زمانے کی آپ چاہے سائنس کی کتاب اٹھا لیں، چاہے طب کی کتاب اٹھا لیں، چاہے میتھمیٹکس کی کتاب اٹھا لیں، وہ کتاب آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے والی ہوگی، اس کا جو پورا اورینٹیشن ہوگا وہ ویسا ہوگا۔ اس سے متاثر ہو کر جو شروعات کے کرسچین کنٹریبیوشنز تھے نالج میں، وہ بھی ویسے ہی تھے، کیونکہ وہ مسلم پیراڈائم میں کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ عموماً مفتوح قوموں کا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خالص مسلم کانسیپٹ، مسلم تصور ہے، لیکن کرسچنس نے بھی جو کتاب لکھی اس زمانے میں، اس میں کسی نہ کسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھا، ان کو لگا کتاب تو ایسے ہی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ کہ اور یہ تو بس ایک بات تھی، ورنہ وہ پورا اپروچ آپ کو وہ نظر آئے گا وہاں پر۔ تو مسلمانوں نے جو علوم کو پایا، ان کو ایڈٹ کیا، ان کی تدوین کی، ان کو ڈیولپ کیا، یہ سب اپنی شرطوں پر کیا، اپنی ایپسٹیمولوجی کے مطابق کیا۔ اس میں جو غلطیاں ہوئیں ان کو فی الحال نظر انداز کیجیے۔ تو انہوں نے خاص اپروچ کے تحت علوم کی تدوین کی اور علوم کے ارتقاء کی کوشش کی۔ اور وہ اپروچ کیا تھا کہ ہم ہر اس چیز کو لیں گے جو پرابلمیٹک نہیں ہے، ہر اس چیز کو رد کر دیں گے جو اسلامی اعتبار سے غلط ہے، پرابلمیٹک ہے، انسانی نالج کو آگے نہیں بڑھانے والی ہے، اور پھر ہم علوم کو مزید ترقی دیں گے۔ چنانچہ ہندوستان سے مثلا نمبر کا علم جب حاصل کیا تو عربک نیومرلز اور پھر اس کے علاوہ مساوات اور پورا الجبرا وجود میں آ گیا، اور اسی طرح باقی ساری چیزوں کو ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے الخوارزمی ہیں اور فارابی ہیں اور ابن الہیثم ہیں اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ایک ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر غلام قادر لون کی کتاب عہد وسطیٰ کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے۔ یہ کتاب اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں مختلف سبجیکٹس میں مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے عہد کی نالج کو مختلف سویلائزیشن سے لے کر اکٹھا کیا اور پھر اس کو ڈیولپ کر کے دنیا کو آگے بڑھا دیا، علم کو آگے بڑھا دیا، یہ اس کا ایک بہت عالمانہ اور ناقدانہ تجزیہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا ڈاکٹر غلام قادر لون کی کتاب میں۔ تو بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے علوم کو ایک خاص لیول پر لے گئے، لیکن اس کے بعد یہ ٹریجڈی ہوئی، اور اس ٹریجڈی پر اب بحث کرنے کا موقع نہیں ہے فی الحال کہ کس طرح سے اجتہاد کے دروازے بند ہوئے اور نئے خیالات اور نئے افکار کو ڈیولپ کرنے کو برا سمجھ لیا گیا، پرابلمیٹک سمجھ لیا گیا۔ تو اور جو یہ بیٹن ہے علوم کی، یہ جو مشال ہے، یہ پھر یورپ کے ہاتھ میں چلی گئی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو وہیں پر تھے ہم لوگ انلائٹنمنٹ پہ، اور مجھے اس نقطے پر فوکس کرنا تھا انلائٹنمنٹ اور ماڈرنٹی کے حوالے سے کہ علوم کا ارتقاء خلا میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کام کو جس سویلائزیشن نے کیا ہے اپنے طرز فکر کے حساب سے کیا ہے، اپنے شاکلے کے حساب سے کیا ہے، اپنے نظریہ حیات اور اپنے ورلڈ ویو کے حساب سے کیا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس کام کو جب کیا تھا تو را مٹیریل انہوں نے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا، چین سے بھی لیا، سب کچھ لیا، لیکن نالج کو جو ڈیولپ کیا ہے وہ اپنے پیراڈائم میں اس کو ڈیولپ کیا ہے، اپنے ورلڈ ویو کے حساب سے اس کو ڈیولپ کیا۔ تو عیسائیوں نے، کرسچنس نے یا یورپ نے یہ نالج اور وہ جو بیسک را مٹیریلز ہیں وہ مسلمانوں سے حاصل کیے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا رول ہے ان کو انسپائر کرنے میں، ان کو مطلب ہر طرح سے وہ راہ دکھانے میں، جو علوم و فنون کی راہ ہے اور ترقی اور ریسرچ اور تحقیق کی راہ ہے وہ دکھانے میں۔ لیکن جب یہ را مٹیریل ان کے پاس آیا تو شروعات کے کچھ زمانے کو چھوڑ کر انہوں نے اس کی تدوین اور ترتیب اور تحقیق اپنے اصولوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ یہ اصول ان کے پاس تھے نہیں، یا وہ فرسودہ ان بنیادوں پر وہ ترقی کرنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ کرسچینٹی ان کو پیچھے کھینچ رہی تھی۔ مذہب مسلمانوں کے لیے اگر ایک ڈرائیونگ فورس تھا تو کرسچنس کے اور یورپ کے لیے وہ ایک بریکنگ فورس تھا، ان کو توڑنے والا، ان کو روکنے والی فورس تھا، جس کا اندازہ انہیں بہت جلدی لگ گیا کہ کرسچینٹی کی بنیاد پر ہم یا اپنے مذہب کی بنیاد پر ہم بہت دیر تک، بہت دور تک نہیں جا سکیں گے ترقی کے میدان میں۔ تو ان کو وہ ڈیسیجن لینا پڑا وہاں پر، جو مذہب اور سائنس کا جو
پورا ایک کانفلکٹ ہمیں نظر آتا ہے یورپ میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کی جو پیدائش ہے اس کا راز وہ کانفلکٹ ہے جو عیسائی دنیا میں اور یورپ میں ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے، جس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مذہب کو ہم ایک محدود جگہ دیں گے فرد کی انفرادی زندگی میں، اور باقی جو پوری زندگی ہے وہ گائیڈ ہوگی ہماری ڈیموکریسی کے ذریعے اور ہمارے اپنے اصولوں کے ذریعے، باہمی مشورے کے ذریعے ہم اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو کمپرومائز تھا، یہ کمپرومائزنگ فارمولا سیکولرزم کا جو فارمولا ہے، یہ ایجاد ہوا تھا اس پرٹیکولر یورپین پرابلم کو ایڈریس کرنے میں جو انلائٹنمنٹ کو کرسچینٹی کی وجہ سے فیس کرنا پڑا تھا بالکل شروعات میں۔ تو اس لیے مسلمانوں سے انسپائر ہونے کے باوجود جو اصول ماڈرنٹی کے بنے یا اصول ماڈرنٹی کے سامنے آتے ہیں، وہ ان اصولوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، عقل بالکل سپریم ہے، عقل سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حس ہے، سینس آرگنس ہے انسان کے، اس کے علاوہ نالج کا کوئی سورس نہیں ہے۔ تو انلائٹنمنٹ کا اور ماڈرنٹی کا پرنسپل کیا تھا؟ حق پاسبل ہے، حق کو اچیو کیا جا سکتا ہے، حق کو اچیو کرنے کے لیے علم ضروری ہے، حق تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حس ہے، یعنی سینس آرگنس ہے ہمارے، ہم کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو چکھ کر، کسی چیز کو ناپ کر ایسے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ تو تمام میٹافزیکل جو ذرائع ہیں علم کے، ان کا انکار کیا یہاں پر انہوں نے، اور اس طرح سے جو علم ہمیں حاصل ہوگا سینس آرگنس کے ذریعے، اپنے ریزن اور عقل میں کی بھٹی میں تپا کر ہم اس کو نالج بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ان کا اصول تھا۔ اس اصول کے ساتھ جب انہوں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ پورے جو میننگ جنریٹ ہوئے وہ بہت پرٹیکولر قسم کے تھے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے، ہسٹری ہمیشہ فارورڈ چلتی رہتی ہے، پروگریس اس میں ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ یونیورسل ٹروتھ اور پروگریس پر ان کا فیتھ تھا، اور ان کا یہ نظریہ تھا، جیسا کہ ہیگل وغیرہ کی تھیوری میں آپ کو ملے گا، کہ انسان جس دور میں بھی ہے وہ دور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، یعنی پیچھے کا دور تمام بیکورڈ دور ہے، پیچھے کے دور میں، پیچھے کے رہنماؤں میں، پیچھے کے مذاہب میں ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب ہمارے پاس آ گیا ہے، اور اب ہم جو کچھ کریں گے وہ آئندہ والوں کے لیے راہ ہدایت بنے گا، لیکن جب وہ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے انسانیت کا قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو تاریخ کا ان کا یہ نظریہ بنا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ اس نظریے پر پہنچے کہ ہر کام کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اس بہترین طریقے کی ہمیں کھوج کرنی چاہیے اور اس بہترین طریقے کے حساب سے اس کام کو کرنا چاہیے۔ تو پلورالٹی اور اس طرح کی ساری چیزوں کا جھنجھٹ ختم ہو گیا۔ تو کسی کام کو کرنے کے اس بہترین طریقے تک پہنچ جانا اور پھر اس کام کو اسی طریقے سے کرنا، یہ ان کا مطمع نظر قرار پایا۔ اور انہوں نے یہ کہا، جس کو پازیٹیوزم کہا جاتا ہے، کہ جس طرح سے میتھمیٹکس میں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوں گے، کبھی 3 یا 5 نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح فارمولا اور اصول جو ہیں وہ سماج میں اور سیاست میں اور دیگر میدانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم ابھی ان اصولوں تک نہیں پہنچ سکے ہوں، لیکن اگر ہم عقل لگائیں گے اور محنت کریں گے تو ہم ایک دن ان اصولوں تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح سے ہم سائنس اور ریاضیاتی اصولوں تک پہنچ گئے ہیں، اسی طرح ہم سیاسی اور جغرافیائی اور نفسیاتی اصولوں تک بھی پہنچ جائیں گے، بالکل اسی طرح۔ یہ جو تھیوری ہے یہ پازیٹیوٹی کہلاتی ہے، کہ پازیٹیوزم کہ انسان جو ہے اس نے زندگی کو اور زندگی کے نفسیاتی، سماجی، سیاسی، معاشی پہلو کو جو نیچرل سائنس ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے بالکل یکساں اصول کا طلبگار ہوا، کہ ہم جس طرح سے میتھمیٹکس کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے کیمسٹری اور بایولوجی میں فارمولا ہوتے ہیں، اسی طرح ہم انسانی زندگی اور انسانی نفسیات اور انسانی سیاست کو بھی ترتیب دیں گے۔ یہ انتھوزیازم آپ کو جان لاک کے ہاں بھی نظر آئے گا، یہ انتھوزیازم آپ کو روسو کے ہاں بھی نظر آئے گا، یہ انتھوزیازم آپ کو کامٹ کے ہاں بھی نظر آئے گا۔ تو یہ سارے مفکرین کی تھیوری میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ انہوں نے ان اصولوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے، انسان کس طرح سے بیہیو کرتا۔ فرائڈ کے یہاں جتنے خطرناک اصول اس نے دریافت کیے، لیکن وہ تلاش وہی تھی اس کی کہ اس جڑ تک پہنچ جاؤں میں جس سے انسان فنکشن کرتا ہے، جس سے انسان کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، یا جس سے انسان کو ترقی دی جا سکتی ہے، جو بھی کچھ ہے۔ تو ان اصولوں کی تلاش میں وہ سرگرداں رہے، اور یہ ماڈرنٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ جس طرح سے ہم نے دنیا کو سمجھا ہے، جس طرح سے ہم نے کائنات پر تسخیر حاصل کی ہے، جس طرح سے ہم معدنیات اور دیگر چیزوں پورا یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہم انسان کو سمجھ جائیں، کیونکہ انسان بھی کچھ اور نہیں ہے بلکہ مادے ہی کا مجموعہ ہے۔ تو اس مادے کے مجموعے کو
ہم اس طرح سے سمجھ لیں جس طرح سے ہم نے پہاڑوں کو سمجھا ہے، جس طرح سے ہم نے زمین کو سمجھا ہے، جس طرح سے ہم نے بارش کو سمجھا ہے، تو جب ہم انسان کو سمجھ لیں گے تو ایک ہیومن سائنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی اس طرح سے جس طرح سے اب نیچرل سائنس یا میتھمیٹکس اور دیگر چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ تو اس انتھوزیازم کے ساتھ ماڈرنٹی نے اور انلائٹنمنٹ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر جب تھوڑی دور چلتا ہے تو بہت سارے فرکشنز آتے ہیں، ڈویژنز آتے ہیں، مغالطے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ رائڈ جو لگتا تھا شروع میں کہ بڑی اسموتھ ہونے والی ہے، اس کو بہت سارے اسپیڈ بریکر ملتے ہیں، بہت ساری کیل کانٹے ملتے ہیں جو اس پوری انتھوزیازم کو پنکچر کر دیتے ہیں۔ مثلاً ماڈرنٹی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور سب اچھا ہے، سارے انسان ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، تو جو نظریات وجود میں آتے ہیں یہاں سے، یعنی اب تک تو انسان مذہب سے گائیڈ ہو رہا تھا ماڈرنٹی سے پہلے تک، لیکن ان لوگوں نے مذہب کو الگ کیا، مذہب کو محدود کیا، سیکولرزم یعنی سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کا نعرہ دیا، تو اب انسان کلیکٹیوٹی میں، اجتماعی زندگی میں کس چیز سے گائیڈ ہو، اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز میدان میں آئیں۔ تو انسان اپنے آپ میں ایک نظریاتی مخلوق ہے۔ ماڈرنٹی اور پری ماڈرنٹی میں فرق یہ ہے کہ پہلے انسان کے نظریات مذہبی ہوا کرتے تھے، اور ماڈرنٹی کے زمانے میں انسان نے سیکولر نظریات کو یا مین میڈ نظریات کو اپنانا شروع کیا، جو انکار کرتا ہے سیدھے سیدھے خدا کا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لبرلزم، یہ کیپٹلزم، یہ سوشلزم اور کمیونزم اور فاشزم اور نازیزم اور نیشنلزم اور سیکولرزم، یہ سب جو نظریات ہیں یہ صاف سیدھے مین میڈ نظریات ہیں جو خدائی تصور پر یا الہام پر اور وحی الہی پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ صاف کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نظریے ہیں اور ہمیں اپلائی کرو تو ہم انسان کی دنیا کو جنت بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی جنت بنا نہیں پایا، بلکہ سب نے نئی جہنمیں بنائی۔ ایک نے اتنے نقصان کیا، دوسرا اس سے آگے بڑھ کے دوسرے اور زیادہ نقصان کر دیا، تیسرے نے پوری تباہی پھیلا دی، پھر نیشنلزم آیا تو پوری ورلڈ وار کروا دی۔ تو یہ پورا جو ایکسپیریمنٹ تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ یہ ایک پہلا ڈسجنکچر ہے، پہلا فرکشن ہے جو ہمیں نظر آیا کہ جتنی بلند بانگ دعوے تھے، جتنی امیدیں تھیں کہ ہم ایک بار انسان کو سمجھ جائیں تو ہم انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، انسان کے پاس انسانی سماج بالکل جنت کا نمونہ بن جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انتھوزیازم دھرے کے دھرے رہ گئے، اور نت نئی ناکامیوں کے ساتھ، نت نئی تباہیوں کے ساتھ انسانوں کا سامنا جو ہے وہ ہوا۔ تو نمبر 1 یہ چیز سامنے آئی۔ دوسری چیز کہ کولونیل ڈومینیشن کا زمانہ لوگوں نے دیکھا، جو کہ سیدھے انلائٹنمنٹ کا نتیجہ تھا۔ کولونیل ڈومینیشن پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بالکل نئی چیز تھی۔ دنیا کی تاریخ سلطنتوں سے آگاہ ہے، لیکن سلطنت اور کولونیلزم میں بنیادی فرق تھا۔ یعنی سلطنت یہ چیز ہے کہ میں نے اپنا ایریا ایکسپینڈ کر لیا، میں نے اپنا گھر بڑا کر لیا، میں نے اپنے ایک کمرے کا میرا گھر تھا، میں نے اس دوسرے کمرے کو بھی اپنا گھر بنا لیا، اب وہ دونوں کمرے میرا گھر ہیں۔ پھر میرا اور طاقت بڑھی، میں نے تیسرے کمرے کو بھی ملا لیا، اب تینوں کمرہ میرا گھر ہے۔ یہ سلطنت کا کانسیپٹ ہے۔ تو سلطنتیں بڑی بڑی وجود میں آئیں، کمزور ہوئیں تو ختم ہو گئیں، مضبوط ہوئیں تو پھیل گئیں، یہ انسانی تاریخ اس کو جانتی ہے۔ لیکن کولونیلزم نے یہ کیا پہلی مرتبہ دنیا میں کہ میرا گھر تو وہی ایک کمرہ ہے جو میرا گھر ہے، لیکن وہ جو دوسرے کمرے میں لوگ رہنے والے ہیں ان کے گھر میں جو سامان ہے سب مجھ کو چاہیے، اور اس کے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب کو میں اپنا نوکر بنا دوں گا، سب میرے لیے کام کریں گے، سب اپنے لیے کام نہیں کریں گے۔ تو ان کے گھر میں کھانا پکے گا لیکن میرے گھر میں آئے گا، ایک مٹھی چاول ان کو دے دوں گا میں کہ اپنا کھا لو، لیکن جو بریانی بنے گی وہ میرے گھر میں آنی چاہیے، اور اسی طرح وہ ایکسپینشن، وہ ساری چیزیں۔ یہ کولونیلزم ہے، اور یہ ایک نئی چیز تھی۔ یہ کولونیلزم ڈائریکٹ نتیجہ ہے ماڈرنٹی کا، اور وہ کیپٹلزم اور وہ جو پورا لینن کی کرٹیک ہے، سوشلسٹ کرٹیک کیپٹلزم کی، وہ بتاتی ہے کہ کیپٹلزم کا ہائیسٹ اسٹیج امپیریلزم ہے، یعنی آسان الفاظ میں کولونیلزم جو ہے یہ پورا ماڈرنٹی کا شاخسانہ ہے، ماڈرنٹی کا نتیجہ ہے۔ یہ دوسرا بڑا پرابلم سامنے آیا کہ کولونیلزم جیسی وبا انسانوں کے سامنے آئی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اور جس کا ماڈرنٹی سے جو لنکیج ہے وہ بالکل واضح موجود تھا۔ تیسری چیز جو بہت بڑی اور وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ کسی بھی ڈائیورسٹی کو، کسی بھی پلورالٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں جاتے ہیں یہ، وہ وہاں کا کلچر ختم ہو جاتا ہے، وہاں کا مذہب ختم ہو جاتا ہے، وہاں کا رہن سہن ختم ہو جاتا ہے، وہاں کی زبان ختم ہو جاتی ہے، بالکل مونولیتھک ہر چیز کو کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ غور و فکر کے سانچے بھی جو لوگ ہیں ان کے اپنے نہیں رہنے دیتے۔ تو یہ جو ایپسٹمک اور اسٹرکچرل وائلنس ہے یہ بھی ماڈرنٹی کا ایک بائی پروڈکٹ تھا، جس کو لوگوں نے دیکھا اور جس پر لوگوں نے تنقید کی۔
کیے کہ لوگوں کو بالکل مونولیتھک بنا دیا ہے انہوں نے. مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ دیکھ لیجیے گا اس کو سرچ کر کے, ریٹزر یا ایسا کچھ نام ہے ان کا. انہوں نے کتاب لکھی ہے میکڈونلڈائزیشن آف سوسائٹی, جس میں وہ اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ جو جدید تہذیب ہے وہ پوری دنیا کو میکڈونلڈ بنانے پر تلی ہوئی ہے. میکڈونلڈ کس چیز کا نام ہے؟ میکڈونلڈ نام ہے اس چیز کا کہ وہاں پر سارے اصول طے ہیں. پوری دنیا میں میکڈونلڈ کے جو برانچز ہیں وہ موجود ہیں, اور وہاں ہر اصول طے ہے کہ آپ برگر بنے گا تو اس کو اتنی بار یہاں سیکیں گے, اتنی بار یہاں سیکیں گے. 4 بار اگر ہے تو 5ویں بار نہیں سیکا جائے گا, وہ طے ہے کہ اتنی ہی بار سیکا جائے گا. پھر اس کو لیا جائے گا, اتنا وہ فلاں چیز ڈالنی ہے تو اتنا ہی سوس ڈلے گا, اس سے 1 چمچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے وہ. اور اس میں اتنی بڑی پیٹی اور فلاں کر کے وہ بالکل آپ کو یہاں بھی وہی ٹیسٹ ملے گا, وہاں بھی وہی ٹیسٹ ملے گا, وہاں بھی وہی ٹیسٹ ملے گا. یہ جو مونولیتھک چیز ہے, یہ کریٹیوٹی کو کل کرنے والی جو چیز ہے, یہ بھی ماڈرنٹی کا ایک نتیجہ ہے. تو یہ جو ایپسٹمک اور اسٹرکچرل وائلنس ہے, یہ بھی وہاں کا ایک شاخسانہ ہے. اور پھر یعنی سمرائز کریں اگر آخری چیز, ماڈرنٹی کی کرٹیک میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی, کچھ چیزوں پر میں نے کنسنٹریٹ کیا. تو جو ماڈرنٹی کا انسٹرومنٹل ریزننگ ہے وہ اپنے آپ میں بڑا پرابلمٹک ہے کہ ہر چیز کو وہ کچھ مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنا لیتے ہیں. بلند بانگ دعوے ہوں گے, ہمیں آزادی چاہیے, انسان کی خوشحالی چاہیے, جسٹس چاہیے, لیکن گھوم پھر کر دیکھا جائے گا تو تیل چاہیے, یہ پتہ چل جائے گا. تو اب یہ کہ ہر چیز انسٹرومنٹل ریزننگ آپ کی بن گئی ہے. آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں وہ ہم سب جان رہے ہیں. تو یہ کہ یہ جو انسٹرومنٹل ریزننگ ہے, یہ اس نے انلائٹنمنٹ کو پھر سے ایک مائتھولوجی میں کریٹ کر دیا. یعنی یہ پھر سے وہی سب ہو رہا ہے نئے عنوان کے تحت, نئے نعروں کے تحت. پرانے زمانے میں جاگیردار ایکسپلائٹ کرتے تھے تو ٹھیک ہے, اب کیپٹلسٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یعنی ایکسپلائٹیشن کا جو چکر ہے وہ پہلے بادشاہ ایکسپلائٹ کرتے تھے تو اب صدر اور پرائم منسٹر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یعنی نام بدل گئے, عنوان بدل گئے, سب کچھ بدل گیا جو بھی کچھ ہے, لیکن ایسنس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے, یہ پرابلم لوگوں نے صاف طور پر محسوس کر لی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے نتیجے میں ماڈرنٹی پر لوگوں نے تنقید کی, اور ماڈرنٹی کا جو پورا بھرم تھا, اس کی جو پوری امید تھی, اس کا جو پورا ڈسکورس تھا, وہ متاثر ہونے لگا. ان رپچرز, ان ڈسجنکچرز, ان پرابلمس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی, جو کرٹیک سامنے آئی, وہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے. یعنی پوسٹ ماڈرنٹی کسی الگ نظریے کا نام نہیں ہے, بلکہ پوسٹ ماڈرنٹی نام ہے ماڈرنزم کی ناکامی کا, ماڈرنٹی کی تنقید کا, ماڈرنٹی کے فیلئر کا. ماڈرنٹی کے بلون کو ایک پن لگ کر وہ جو پھٹا ہے, اس ایپیسوڈ کو پوسٹ ماڈرنٹی کہتے ہیں, بس عام الفاظ میں. تو یہ چیز جو ہے, اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو پوسٹ ماڈرنٹی سمجھ میں آ جائے گی, ورنہ پوسٹ ماڈرنٹی کو ایک انٹیٹی کے طور پر سمجھنا اپنے آپ میں بڑا دشوار ہے. تو ماڈرنٹی کا جو بلون برسٹ ہوا ہے, اس کا جو ٹائر پھٹا ہے, یہ ایونٹ اپنے آپ میں پوسٹ ماڈرنٹی کہلاتا ہے. اور پھر انسان نے اس انتھوزیازم سے, جو ماڈرنٹی کا انتھوزیازم تھا, اس سے, اس بوجھ سے, حق کے اس تصور سے, ان امیدوں سے, پروگریس اور ان سب ساری چیزوں سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی ہے, اور بالکل آزادی کے ساتھ منمانی کرنا چاہا ہے. یہ چیز جو ہے یہ پوسٹ ماڈرنٹی کہلاتی ہے. یہ ماڈرنٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن اس کی جو تنقیدیں ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں. تو پوسٹ ماڈرنٹی کو ڈیفائن کیا ہے مثلا لیوٹارڈ کہتے ہیں کہ یہ انکریڈیبلٹی ٹوارڈس میٹا نیریٹیوز ہے. یعنی دنیا کو سمجھنے کے لیے جو میٹا نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں, میٹا نیریٹیو کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو, ایک ایسی تھیوری کو جس سے آپ سب کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. مثلا مارکس نے جب یہ ڈسکس کیا کہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان کشمکش رہی ہے, ہمیشہ امیر اور غریب کے درمیان لڑائی رہی ہے, اس نے کلاس اسٹرگل کی تھیوری دی. یہ تھیوری اپنے آپ میں ایک میٹا نیریٹیو ہے, مارکسزم کا پورا میٹا نیریٹیو. کیونکہ مارکس یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے 20ویں صدی کے جو ہندوستان کو ایکسپلین کروں گا, یا میں آپ کے پاس شولاپور کی ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں, یا میں یورپ کے فلاں دور کی ایک بات بتاؤں گا. مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں پوری دنیا کی تاریخ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یعنی میں ایک ایسی تھیوری دے رہا ہوں, ایک ایسی چابی دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا کی تاریخ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. یہ چیز کہلاتی ہے میٹا نیریٹیو. پوسٹ ماڈرنٹی اس بات کا نام ہے کہ ہم کسی میٹا نیریٹیو کو تسلیم نہیں کریں گے, کوئی میٹا نیریٹیو صحیح نہیں ہوتا ہے. تو جب پوسٹ ماڈرنزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ حق نہیں ہے, تو در حقیقت وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی میٹا نیریٹیو موجود نہیں ہے, کوئی گرینڈ نیریٹیو موجود نہیں ہے, اور ایسے جتنے گرینڈ نیریٹیوز کے دعوے ہیں وہ سب دعوے اپنے آپ میں غلط ہیں. تو مارکسزم کا یہ دعویٰ کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان کی اسٹرگل ہے, کلاس اسٹرگل سے عبارت ہے, یہ میٹا نیریٹیو ہے.
مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ توحید ہی برحق ہے، انسانی تاریخ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش سے عبارت ہے اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے، یہ میٹا نیریٹو ہے جس کو پوسٹ ماڈرنٹی تسلیم نہیں کرے گی۔ تو یہ کہ یہ جو گرینڈ اسکیمز کہ آپ کے پاس کچھ اصول ہوں اور ان اصولوں کے ذریعے پوری دنیاوی تاریخ، انسان کے جذبات سب کچھ ایکسپلین ہو جائیں، یہ چیز میٹا نیریٹو کہلاتی ہے۔ اور پوسٹ ماڈرنٹی کا کہنا ہے کہ ایسے کسی میٹا نیریٹو کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے پوسٹ ماڈرنزم کی۔ یعنی یہ کس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک پلورالٹی آف ٹروتھس امپورٹنٹ ہے، کہ ہم کسی آفاقی حق کو تسلیم نہیں کریں گے کہ خدا ہے، اس نے سب کو بنایا ہے اور وہ سب کو گائیڈ کر رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کا حساب لے گا، یہ میٹا نیریٹو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ تو لیکن کچھ انسان ہیں جو ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں، کچھ انسان ہیں جو ویسے خدا کو مانتے ہیں، کچھ انسان جو ویسے خدا کو مانتے ہیں، یہ ہم تسلیم کر لیں گے اور یہ ہر انسان کی حقیقت ہے۔ ان حقیقتوں کے درمیان ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک ایبسلیوٹ حقیقت کا وجود تسلیم کریں اور پھر اس حقیقت کو ثابت کرنے بیٹھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم اس پرسپیکٹیو کو حقیقت سمجھتے ہیں جو مختلف انسانوں کا ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا بنیادی کلیم ہے کہ حقائق بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک زمانے میں انسانوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ ان کو وہی نظر آیا۔ پوسٹ ماڈرنزم کہے گا کہ وہ غلط نہیں تھے، وہ حق تھا ان کے زمانے کا، ان کو وہی سمجھ میں آ رہا، ان کو وہی دکھ رہا ہے، ان کا وہی پرسپیکٹیو ہے۔ اس زمانے میں ایگزام ہوتا ہوگا تو بچے کو اسی پہ نمبر ملتا ہوگا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی لکھ دے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو 0 ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا وہ۔ تو اس زمانے کا وہی حق تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے مختلف قسم کی تھیوریز سامنے آئیں اور یہ نتیجہ نکلا کہ انسان جو ہے اس نے اس بات کو سمجھا، اس بات کو جانا کہ در حقیقت زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یا سولر سسٹم کی جو پوری حقیقت ہے، تو آج کے زمانے کی یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اس میں ایبسلیوٹ ٹروتھ پہلے والا ہے یا اب والا ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا آئندہ کچھ اور بات نئی سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے وقت کا ٹروتھ ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر جو کلیم ہے ٹروتھ کا وہ در حقیقت اسی طرح کا کلیم ہے جو بعد میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کہ ہم ایبسلیوٹ ٹروتھ ہوگا اور پھر اسی کے ذریعے آپ اس پر اپنی زندگی جھونک دیجئے، ساری وفاداریاں اس کے لیے مرکوز ہو جائیں، اور یہ سب تھیوریز اور یہ سب باتیں، یہ سب دعوے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو پوسٹ ماڈرنٹی کا جو کلیم ہے وہ یہ کہ دنیا میں آفاقی حقیقتیں، آفاقی ٹروتھس ہیں نہیں، بالفرض ہیں تو پہنچا نہیں جا سکتا ان تک۔ تو انسان کے جتنے دعوے ہیں وہ در حقیقت ٹروتھ کلیمز ہیں جو کبھی بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں، اور نالج کا سفر اسی طرح سے بڑھتا ہے جب ایک دور کا ٹروتھ کلیم غلط ثابت ہو کر دوسرے دور کا ٹروتھ کلیم وجود میں آئے، اور پھر وہ غلط ثابت ہو تو نالج کچھ اور آگے بڑھ جائے گی۔ یہ بنیادی بات ہے جو پوسٹ ماڈرنٹی کہنا چاہ رہی ہے۔ تو در حقیقت پوسٹ ماڈرنٹی نام ہے اس تاریخی سیاق کا، یعنی اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس تاریخی اور سماجی سیاق کا نام ہے، یا ہسٹوریکل اور سوشل کنڈیشن کا نام ہے، جہاں پر گرینڈ نیریٹیوز جو ماڈرنٹی نے پروڈیوس کیے تھے سب کولیپس ہو گئے، سب نے انسانوں کو مایوس کر دیا۔ ٹروتھ اور آئیڈینٹی کے تعلق سے جتنے دعوے تھے سب نے انسانوں کو مایوس کیا، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کے ذریعے مختلف قسم کے حقائق انسانوں کے سامنے آنے لگے جو کہ آپس میں کانٹرڈکٹری تھے، لیکن یہ کہ حقیقت کی اتنی اہمیت باقی نہیں رہ گئی۔ یہاں سے ہم پوسٹ ٹروتھ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہاں پر انٹر کر سکتے ہیں کہ جہاں حق اپنے آپ میں ایک ایسی چیز بن گیا جو کہ حق نہیں ہے در حقیقت، یعنی پرسیپشن اور پرسپیکٹیو حق سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، کہ آبجیکٹیو فیکٹس اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے میری فیلنگ امپورٹنٹ ہے۔ کہ مجھ کو من کر رہا ہے 2 اور 2 کو 5 ماننے کا، تو آپ کون ہیں مجھ کو بتانے والے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے؟ تو اگر بہت سارے لوگوں کا من کر رہا ہے 2 اور 2 کو 5 ماننے کا، تو در حقیقت 2 اور 2 5 ہی حقیقت ہے، 2 اور 2 4 حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ کہ فیلنگ اور پرسپیکٹیو جب زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے کہ میں اس بات کو تو مانوں گا کہ جرمنی میں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ اسرائیل جو غزہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ آپ دیتے رہیے فیکٹ مجھ کو، آپ ویڈیو دکھا دیجئے جو جرمنی کی نہیں ہے لیکن غزہ کی موجود ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا، مجھ کو نہیں من ہے ماننے کا۔ تو یہ میرا سچ ہے جو مجھ کو ماننے کا من ہے، آپ کی ایبسلیوٹ حقیقت کیا ہے وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، دیکھوں گا تو بھی نہیں مانوں گا، میں بول دوں گا اے آئی ہے، آپ کیا کر لیں گے، کب تک ثابت کریں گے، کب تک مجھ کو حقیقت دکھائیں گے۔ تو یہ کہ یہ جو پوسٹ ٹروتھ ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ حقیقت نے اپنی امپورٹنس کھو دی ہے، آبجیکٹیو فیکٹس نے اپنی امپورٹنس کھو دی ہے، اور دنیا جو چل رہی ہے وہ پبلک اوپینین، ایموشنز، بلیفس، نریٹیوز، پرسپیکٹیوز پر چلتی چلی جا رہی ہے۔
تو اسکیپٹیسزم سے سینیسزم کا یہ جو سفر ہے یہ ماڈرنٹی سے پوسٹ ماڈرنٹی کا سفر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں پر الگورتھم نے جو ہے وہ ایموشنز کو ایمپلیفائی کر کے حقائق کو بدل دیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ ماڈرنٹی نے ڈیموکریسی اور اس طرح کی جو چیزیں پیش کی تھیں، فرینچ ریولوشن اور وہ سب ساری چیزیں، جس کے نتیجوں سے اختلاف کرنے کے باوجود جو بنیادی اساس ہے انسان خود پر حکومت کریں، کسی ایک ڈکٹیٹر کی نہ چلے وغیرہ، جو کہ اپنے آپ میں اچھی اور کامیاب پروگریس تھی انسانوں کی، وہ پروگریس ملیا میٹ ہو گئی ہے اس چکر میں۔ یعنی پوسٹ ماڈرنٹی کی ماڈرنٹی پر تنقید جسٹیفائی ہے، لیکن اس جسٹیفائڈ تنقید کی آڑ میں جو ماڈرنٹی کے اچیومنٹس ہیں وہ اچیومنٹ بھی مطلب ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ڈیموکریسی کی ایسنس کے بجائے اب جو پاپولیزم کا ڈسکورس پورا چل رہا ہے، جو ایک طرح سے میجورٹیرین ٹیررزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس چیز کا خطرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ہینا ایرنٹ کا کہنا ہے کہ ٹوٹیلیٹیرین رول کے لیے جو سب سے آئیڈیل سبجیکٹ ہے، جو بہترین رعایا ہے، وہ رعایا ہے جس کو حق سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو بھی وہ وہی مانیں گے جو پاپولسٹ لیڈر کہہ رہا ہے۔ ایسی رعایا بہت آئیڈیل سبجیکٹ ہے ٹوٹیلیٹیرین رجیمز کے لیے۔ تو اس یہاں پر میں رکتا ہوں۔ کوئی بات، کوئی انٹریکشن، کوئی سوال یا کوئی اور ایکسپیرینس یا کوئی اہم نقطہ شیئر کرنا ہے تو اس کی اس وقت گنجائش ہے۔ اس کے بعد 1 آدھ منٹ میں ہم پوری بحث کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ جی سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یسر بھائی، آپ نے جیسے بتایا کہ ماڈرنٹی کا آغاز سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ سے مے بی سم ویئر اراؤنڈ ان دا مڈ 15th centuries کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو اسی طرح پوسٹ ماڈرنٹی کا سلیب شیل وی کنسیڈر سم ویئر آفٹر ورلڈ وار 2، اس دوران کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ ہسٹوریکل ٹائم لائن میں بس سلیب چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی نظریہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ دینا تو ممکن نہیں ہے، تو وہ شروع ہوتا ہے بھلے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد، یا زیادہ صحیح الفاظ میں 1970s اور 80s میں، لیکن جو انسپریشن مل رہا ہے وہ ان کو نیچے سے بھی مل رہا ہے، وہ ان کو دز اسپیک زرتھسٹرا اور ان سب چیزوں سے مل رہا ہے، اور فوکو ہیں ان سے بھی انسپائر ہو رہے ہیں، تو وہ پرانی چیزیں لا رہے ہیں۔ یونانی مفکرین بھی کچھ ملتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے، کچھ لوگ چارواک فلسفہ کا لے رہے ہیں، تو تھنکنگ اور اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن وہ کانکریٹ شکل بن کے آ رہی ہے اس ایرا میں، 20ویں صدی کے نصف آخر میں۔ ایک اور چیز ٹو ایڈ اپون اٹ، آپ کے نظریے سے آپ نے جو باتیں رکھیں بہت کرسٹل کلیئرلی رکھیں کہ کس طرح نقصان پہنچایا ہے ماڈرنٹی ایز ویل ایز پوسٹ ماڈرنٹی نے اس دنیا کو، بٹ آئی بلیو دے مائٹ بی سم پازیٹیو ایسپیکٹس ایز ویل۔ کسی طرح سے مے بی ایک تو سویلائزیشنل ایسپیکٹ سے تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا ترقی کی ہے دنیا، آلدو کلچرلی پوری دنیا کو مار دیا، لیکن سویلائزیشنل ایسپیکٹ کے علاوہ اور کن ایسپیکٹس میں ماڈرنٹی نے دنیا کو کچھ فائدہ دیا، ماڈرنٹی ایز ویل ایز پوسٹ ماڈرنٹی؟ سویلائزیشنل ایسپیکٹ یا اگر ٹیکنالوجی یا اس طرح کی چیزوں میں دیکھیں تو یہ تو لائن ہے دنیا کی کہ وہ ترقی کرے گی، عام طور پہ وقت گزرتا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مین اچیومنٹ جس کو انسانیتی کہیں گے وہ یہ نہیں ہے، تو مین اچیومنٹ جو انسانیت کی یا مین پازیٹیو فیکٹرز ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کا کہیں گے تو ماڈرنٹی کا یہ دعویٰ، یہ امید کہ ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں، اور یہ جو انتھوزیازم تھا، یہ اپنے آپ میں اچھی چیزیں ہیں۔ جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن ٹولز کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا تھا یا انسان کی جو ٹرو لیمیٹیشنز ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ تو اگر وہ وحی الہی کا دامن تھامتے، جب انہوں نے غلط ریلیجن کو ریجیکٹ کیا تو صحیح ریلیجن کو تھام لیتے یا صحیح سورس تک پہنچ جاتے، تو وہ شاید ان مقاصد کو حاصل کر لیتے جو انہوں نے اپنے لیے طے کیے تھے، لیکن اپنی ضد اور اپنے تعصب میں اس طرف ان کی نگاہ نہیں گئی، بلکہ انہوں نے خود اپنی راہ کھوٹی کر لی۔ اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ پوسٹ ماڈرنٹی کی جو تنقید ہے وہ ساری تنقید ماڈرنٹی پر جسٹیفائڈ ہے، بس اس کا جو الٹرنیٹیو وہ پیش کر رہے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہے، بلکہ اس سے بھی خراب ہے جو ماڈرنٹی ہے۔ تو ان کی جو تنقید اور ان کا انٹلیکچوئل آرگومنٹ ہے وہ تو پورا جسٹیفائڈ ہے ماڈرنٹی کی تنقید میں، کہ بھائی آپ کے یہاں ہپوکریسی پائی جاتی ہے، آپ کے یہاں انسٹرومنٹیلٹی پائی جاتی ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، آپ کس بنا پر کسی چیز کو اخلاقی طور پر جسٹیفائڈ کہہ رہے ہیں۔ جب ماڈرنٹی نے خدا کو مائنس کیا ہے تو پھر آپ اخلاقی اصول کیا ہیں آپ کے پاس، اور جب آپ کے پاس اخلاقی اصول نہیں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔
پھر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے اپنے. وہی بات ہے کہ جب کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے تو میں کیوں نہ زنا کروں جس کے ساتھ میرا من کرے, میں اس کو بھی کیوں چھوڑوں جس کو آپ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو, میں نہیں چھوڑوں گا. جب کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے تو مجھے اس حد تک جانے سے کون روکے گا. تو پوسٹ ماڈرنٹی کا یہ جو سوال ہے, جو کرٹیک ہے, جسٹیفائڈ ہے اپنے آپ میں, تو اس کو صرف جذباتی انداز میں نہیں روک سکتے ہیں. تو ماڈرنٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ تنقید ہے, اور پھر اس کو اگر وہ مطلب اس کا صحیح یوز یہ ہوتا کہ وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ جاتے, جس راستے کو انہوں نے اپنے تعصب میں جس کا انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کر لیں. جی, تو یہ جو پوری بحث تھی ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کی, در حقیقت یہ کوشش کی ہم نے کہ یہ ایک آئیڈیاز کی جرنی تھی, لیکن یہ یورو سینٹرک جینولوجی آف آئیڈیاز ہے جو انلائٹنمنٹ سے لے کے پوسٹ ماڈرن کرٹیک تک, یعنی ایک طرح سے کہہ لیں رفلی 1400-1500 سے لے کر آج تک کی داستان ہے آئیڈیاز کے حوالے سے. یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ مونولیتھک نہیں ہیں. یعنی میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کی جو کہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن یہ ڈسکلیمر ضروری ہے اپنے آپ میں کہ جب ہم ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک ٹرینڈ نہیں ہے. اس ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کے اندر بہت سارے اپنے آپ میں ایلیمنٹس ہیں. آپ کو وہاں پر انڈیویجولزم اور کیپٹلزم نظر آئے گا, آپ کو وہاں پر سوشلزم اور کمیونزم نظر آئے گا, آپ کو وہاں پر فاشزم اور نیشنلزم نظر آئے گا, اور ہر ایک ازم کے اندر بہت سارے ازم نظر آئیں گے, اور وہ سب مل کر مٹیریلزم اور ماڈرنزم کے اندر کی چیزیں ہیں. تو یہ کہ یہ ویریئنٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح پوسٹ ماڈرنٹی کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے تضادات, بہت سارے اختلافات, بہت سارے تھنکرز اور بہت سارے ان کے اپنے نظریات ملیں گے. لیکن یہ کہ کل ملا کر اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر وہ باتیں سامنے آتی ہیں, وہ ٹرینڈ سامنے آتے ہیں جن پر ہم نے فوکس کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس یورو سینٹرک جینیولوجی سے اگر ہم آگے بڑھیں اور جس دلدل میں, جس خندق میں یہ لوگ پھنسے اس کو ہم لوگ دیکھیں, تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اگر اسلامی فلسفہ, اسلامک ایپسٹیمولوجی اور اسلام کا نظریہ حیات ان کے سامنے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر ہوتا تو یہ دلدل اور یہ پرابلم ان کو نہیں فیس کرنی پڑتی. یعنی اسلام کی جو ایپسٹیمولوجی ہے اس میں ریزن کا اپنا ایک مقام ہے, اس میں ریالٹی اور ایتھکس تو خیر ہیں ہی ہیں, لیکن یہ کہ اس میں جو ریولیشن یعنی وحی الہی کی وجہ سے جو انسان کی اپنی لمیٹیشنز کے کرٹیلمنٹ کا سامان ہو جاتا ہے, وہ ماڈرنٹی کی سب سے بڑا لیکونہ تھا جو ان کے پاس نہیں تھا. یعنی ایک ایسا اسٹینڈرڈ تو ضرور ہونا چاہیے جو ماورا انسان ہو, ورنہ اگر انسان ہی سارے اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گا تو پھر وہ ظلم اور ناانصافی کی طرف جا کر رہے گا. وہ ظلم اور ناانصافی کبھی ہٹلر کی طرح بالکل واضح ہوگی, اور وہ کبھی یعنی امریکن فاؤنڈنگ فادرز کی طرح وہ تھوڑی انہیرنٹ ہو سکتی ہے یا ڈھکی چھپی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال وہ موجود ہوگی وہاں پر. تو یہ جو وحی الہی کا سہارا تھا, اس کو لینے سے انکار کرنا, یہ جو غرور تھا انسانوں کا, یہ غرور ماڈرنٹی کو لے ڈوبا. تو یہ چیز ہمارے سامنے رہے. تو اسلامی ایپسٹیمولوجی, اسلامک فلاسفی اور اسلام بحیثیت ایک نظریہ حیات اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز ہمارے سامنے رہے گی. اس رخ سے جب ہم ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کا انالیسس کرتے ہیں تو اسلام جب ان پر تنقید کرے گا تو ان کے ماڈرنٹی کے سیکولر ریڈکشنزم پر تنقید کرے گا کہ آپ ہر چیز کو میٹافزیکل ریالٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر چیز کو مادی طور پر کیوں ریڈیوس کر دیتے ہیں. وہ اس کے ایپسٹیمک ایروگنس پر تنقید کرے گا کہ آپ عقل کو حل کیوں سمجھتے ہیں ہر چیز کا, عقل سے ماورا جو مسئلے ہیں ان کا حل کون پیش کرے گا. اور اس کے نتیجے میں جو مورل ریلیٹیوزم پیدا ہوتا ہے, یعنی اخلاق کی اضافیت پیدا ہوتی ہے, اس پر اسلام تنقید کرے گا. پوسٹ ماڈرنزم پر اسلام کی جو تنقید ہوگی وہ بھی اسی ریلیٹیوزم کے حوالے سے ہوگی, اسی اضافیت کے حوالے سے ہوگی. یعنی کہ آپ ہر چیز کو یا کوئی ہر پیمانے کا جب آپ انکار کر دیں گے تو پھر انسان کا کوئی ایک بیس, کوئی ایک سانچہ, کوئی ایک کسوٹی نہیں رہ جائے گی, اور اس طرح سے انسانی زندگی جو ہے وہ پوری بکھر کر رہ جائے گی, جیسا کہ آج ہم اس کے مختلف نمونے دیکھ رہے ہیں. تو اسلام جو نظریہ حیات پیش کرتا ہے وہ ان پٹ فالس میں نہیں پھنستی ہے. یعنی وہ جو بات میں آپ کو صبح میں بتا رہا تھا وہ بہت بنیادی ہے اپنے آپ میں, کہ جو مختلف ورلڈ ویوز ہیں جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان میں ہمیں اصطلاحات کا فرق نہیں پتہ چلے گا, بلکہ فرق جو بنیادی طور پر پتہ چلے گا کہ مختلف ریلیشنز کو, مختلف ٹینشنز کو کس ورلڈ ویو نے کس طرح سے دور کیا ہے. آزادی اور مساوات میں کانفلکٹ ہو جائے, انسان اور خدا کے حقوق میں تصادم ہو جائے, بادشاہ اور رعایا کے حقوق میں لڑائی ہو جائے, تصادم ہو جائے, تو پھر فیصلے کس طرح سے کیے جائیں گے.
تو یہ فیصلے جب انسان کرتا ہے مختلف نظریوں کے حساب سے تو ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، اور یہ فیصلے جب اللہ پر چھوڑے جاتے ہیں یعنی اسلام کے نظریہ حیات پر چھوڑے جاتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ تو اسلامک ورلڈ ویو کی یہ خصوصیت ہے، اور اس ورلڈ ویو کو ہمیں لوگوں کے سامنے ایک انٹلیکچوئل الٹرنیٹیو کے طور پر بھی علمی انداز میں بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی لائٹ انداز میں اگر کہیں کہ پوسٹ ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کے جو اپنے مختلف قسم کی بیوقوفیاں ہیں جو بالکل عیاں ہیں، بالکل واضح ہیں، ان کو بھی انٹلیکچوئل انداز میں پیش کرنے پر جب دنیا ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے تو پھر اسلام کی معقول تعلیمات کو اگر واقعتاً اس انداز میں پیش کیا جائے جس میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے قبول حق کے راستے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جاہلیت کی کما حق سمجھ کے ساتھ ساتھ اسلام کو سمجھنے کی، شعوری طور پر سمجھنے کی اور دنیا کے سامنے علمی انداز میں پیش کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔